السلام علیکم۔ ہر انسان سکون چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے، اور اگر انسان اپنی فطرت پہ رہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے تو اس کی زندگی پرسکون رہتی ہے۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا اور وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہے، تو اس کی زندگی بے سکون ہو جاتی ہے۔ پھر اس بے سکونی کے بعد وہ انسان پھر سے سکون حاصل کرنے کے لیے ان راستوں کو اختیار کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جیسے کہ شراب، جیسے کہ نشہ، جیسے کہ زنا اور بہت ساری برائیاں، جس کو کر کے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو وہ سکون مل جائے گا جس کی اس کی زندگی میں کمی ہے۔ اور یہ چیزیں اس کو عارضی طور پہ یہ احساس دلاتی ہے، ایک خیالی احساس دلاتی ہے کہ ہاں تم عارضی طور پہ سکون میں آ گئے ہو، لیکن جب ان چیزوں کا اثر ختم ہوتا ہے تو اس کی جو بنیادی بے سکونی تھی وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ پھر اس ڈبل بے سکونی کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنی ان حرام کاموں کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے، وہ شراب کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے، وہ نشے کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے، وہ زنا کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اب اس کو زیادہ بے سکونی محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن جب وہ ان چیزوں کی مقدار کو بڑھاتا ہے تو یہ چیزیں اس کو پھر سے ایک خیالی احساس دلاتے ہیں، کہ ایک خیالی سکون دیتے ہیں جو اصل میں سکون نہیں ہوتا۔ لیکن جب پھر سے ان چیزوں کا اثر ختم ہوتا ہے تو وہ پھر سے اپنی اسی بے سکونی کی حالت میں آتا ہے، لیکن وہ دگنا اس سے بھی زیادہ بے سکون ہو جاتا ہے، اور وہ اس دائرے میں گھومتا رہتا ہے۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے نہیں آتا اور وہ اسی دائرے میں چلتا رہتا ہے اور حرام کاموں، نشے، شراب کی مقدار کو بڑھاتا رہتا ہے، تو اس کا انجام بربادی اور تباہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس چیز کا مشاہدہ آپ لوگوں نے ان مشہور لوگوں کی زندگیوں میں کیا ہوگا جن کے پاس پیسہ بھی تھا، جن کے پاس شہرت بھی تھی، جن کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کو آج کا انسان سمجھتا ہے کہ یہ سکون کی چیزیں سمجھتا ہے، لیکن ان لوگوں کی زندگی کا اختتام بربادی اور خودکشی میں ہو گیا۔ تو آخر یہ سکون ملتا کہاں ہے؟ وہ سکون جو کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ سکون جو آپ کے دل میں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، وہ سکون جو آپ کو مینٹلی ریلیکس کرتا ہے، وہ سکون کہ آپ ہر حالت میں آپ پر اطمینان رہتے ہو، یہ سکون کہاں ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا ایسا کوئی شعبہ نہیں، ایسا کوئی اسپیکٹ نہیں جس پہ ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی یاد میں دلوں کا سکون اور اطمینان ہے۔ تو اگر آپ واقعی میں سکون چاہتے ہیں، آپ واقعی میں خوش رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذکر کی ایک بہت بڑی مثال نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے انسان پہ فرض کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا فائدہ ہمیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری نماز سے نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے، وہ تو رب العالمین ہے، یہ ساری کائنات اس کی ہے،
لیکن چونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم پہ فرض کیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حقیقی سکون حاصل کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنا وقت گزارنا ہے۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، آپ نے ذکر و اذکار کرنے ہیں، اٹھتے بیٹھتے آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے، اپنی مجالس میں اللہ کا نام لینا ہے۔ کوئی بھی مجلس ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں آپ اللہ کا نام نہ لیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے گی، اور انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب شخص ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ آخرت میں بھی کامیاب شخص ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔